بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ 6th کلاس آپ لوگ بیٹا اپنی اردو کی بک کا پیج نمبر کھولیں گے 34، جس میں آپ نے آج سبق پڑھنا ہے، سبق نمبر 7 یوم دفاع۔ ٹھیک ہے، یوم دفاع آپ آج نیا سبق پڑھیں گے۔ یوم کا معنی دن ہوتا ہے، دفاع کا مطلب ہوتا ہے بچاؤ یا حفاظت۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم نے یوم دفاع کے بارے میں پڑھنا ہے کہ سبق یوم دفاع جو ہے ہمارے سامنے کس واقعے کو لے کر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو میں یوم دفاع کا معنی بتا چکی ہوں۔ آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ہر قوم کے اپنے تہوار ہوتے ہیں اور ہر قوم انہیں اپنے طریقے سے مناتی ہے۔ ہم مسلمان قوم، پاکستانی قوم ہر سال 6 ستمبر کو یوم دفاع مناتے ہیں۔ یہ دن ہمیں 1965 کی یاد دلاتا ہے، جب لاہور کے قریب واہگہ کی سرحد پر بسنے والے پاکستانی دن بھر کے کام کاج کر کے تھکے ہارے گہری نیند سو رہے تھے کہ اچانک توپوں کی آواز نے ان کو جگا دیا۔ اور یہ آواز کن کی وجہ سے ہوئی کہ ہمارے جو پڑوسی ملک ہے بھارت، اس نے رات کی تاریکی پر ہم پر حملہ کر دیا تھا۔ اصول تو بیٹا یہ ہوتا ہے کہ کسی ملک پر حملہ کرنے سے پہلے اعلان جنگ کیا جاتا ہے، مگر بھارت نے ہم پر چھپ کر مکاری سے وار کیا تھا، جس کا جواب میں اسے منہ کی کھانی پڑی تھی۔ ہمارے ظاہر سرحدوں کی حفاظت کرنے والے جو پاکستانی سو رہے تھے، ان کے ناپاک ارادوں کو مکمل کرنے میں انہیں ناکام کر دیا، اور یہ 17 روز تک یہ جاری رہنے والی جنگ جو تھی بھارت اور پاکستان کے درمیان 17 روز تک رہی، جس میں پاکستان کو کامیابی حاصل ہوئی اور بھارت کو ناکامی۔ اور اس میں جو سب سے اہم کردار ادا کیا وہ ہمارے میجر راجہ عزیز بھٹی شہید ہیں، جنہوں نے اپنی شجاعت اور بہادری سے دشمن کو مسلسل 5 روز تک اس کے مقام تک روکے رکھا تھا، آگے بڑھنے نہیں دیا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، سمجھ آ رہی ہے میری بات آپ کو؟ تو وطن کے دفاع میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے راجہ عزیز بھٹی شہید کو نشان حیدر کے اعزاز سے بھی نوازا گیا۔ پیارے بچوں، زندہ قومیں مشکل گھڑی میں ہمت اور ولولے سے اپنے وطن کا دفاع کرتی ہیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے۔ پیارے بچوں، ہم ایک پرامن قوم ہیں، لیکن دشمن کی جارحیت پر ہم اپنا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دفاع کرنا، اپنا بچاؤ کرنا، کہ دشمن اگر ہم پر حملہ کرے گا تو ہم جواب میں اپنی حفاظت کے طور پر اپنا دفاع کر سکتے ہیں، اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے ہم سبق پڑھتے ہیں، سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو تفصیلاً یوم دفاع کے بارے میں بتایا۔ کچھ خاص الفاظ آئے ہوئے ہیں، پڑھتے ہیں ہم انہیں۔ جری، سرمستی، جوک در جوک، نیست و نابود، سکہ بٹھانا، امسال، امنگ۔ ہر سال یوم دفاع 6 ستمبر کو منایا جاتا ہے۔ ستمبر 1965 کی ایک اندھیری رات میں ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کر دیا، لیکن
پاکستان کی بہادر اور جرری فوج نے، جرری مطلب بہادر، یہ دونوں ہم معنی الفاظ ہیں، فوج نے دشمن کے چھکے چھڑا دیے۔ چھکے چھڑانا مطلب انہیں شکست دینا، ان کے ارادوں میں جو ہے انہیں ناکام کر دینا۔ 17 روز جاری رہنے والی اس جنگ میں ہندوستان کا جنگی جنون سرد پڑ گیا، کم ہو گیا، ان کا جوش ختم ہو گیا، اور اس نے اقوام متحدہ میں گڑ گڑا کر فوری طور پر جنگ بندی کی درخواست پیش کر دی۔ التجا کر کے جنگ بند کرنے کی انہوں نے جو ہے درخواست پیش کی۔ یوم دفاع پاکستان کے اس کارنامے کی عظیم کارنامے کی یاد تازہ کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہم نے اس میں کیا پڑھا یوم دفاع کے بارے میں، اور میں نے بھی آپ کو اس کے بارے میں تفصیلاً بتا دیا یوم دفاع کے بارے میں۔ ٹھیک ہے بیٹا، آگے پڑھتے ہیں۔ یوم دفاع کی ایک اہم تقریب پروگرام ہر سال لاہور کے فورٹریس اسٹیڈیم میں منعقد کی جاتی ہے۔ ہمارے اسکول کی ایک جماعت ہر سال اس تقریب کو دیکھنے کے لیے بھجوائی جاتی ہے۔ امسال کا مطلب ہوتا ہے اس سال ہماری جماعت کی باری تھی۔ جماعت کی سبھی لڑکیاں استانی صاحبہ کی رہنمائی میں اسکول بس کے ذریعے اسٹیڈیم پہنچ گئیں۔ لاؤڈ اسپیکر پر نشر ہونے والے ترانوں سے فضا گونج رہی تھی۔ نشر کا معنی چلنے والے، ویسے نشر کا معنی ہوتا ہے اشاعت یا بکھیرنا یا پھیلانا کے معنی میں ہوتا ہے، یہاں ہم کہیں گے کہ چلنے والے ترانوں سے فضا گونج رہی تھی۔ تقریب کے آغاز میں ابھی دیر تھی۔ اسٹیڈیم میں تماشا دیکھنے والے یا ناظرین دیکھنے والے جوک در جوک، گروہ کے گروہ آتے جا رہے تھے۔ ہر طرف رنگوں کی بہار آئی ہوئی تھی۔ ہم پہلے سے مخصوص کی گئی نشستوں پر بیٹھ گئیں۔ ٹھیک ہے، نشستوں پر، کرسیوں پر بیٹھ گئیں۔ بیٹھنے کی جگہ، نشست بیٹھنے کی جگہ یا کرسی کو کہا جاتا ہے، بیٹھک کو کہا جاتا ہے۔ تقریب وقت مقررہ پر شروع ہوئی، مقرر وقت پر شروع ہو گئی۔ تلاوت قرآن پاک سے اس کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ قرآن پاک کی تلاوت قرآن پاک کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں نعت پیش کی گئی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد قومی ترانہ پڑھا گیا۔ ہمارا قومی ترانہ کون سا ہے یہ آپ اچھے سے جانتی ہیں، پاک سرزمین شاد باد ہمارا قومی ترانہ۔ ٹھیک ہے، ایسا قومی ترانہ وہ نغمہ ہوتا ہے جو ہے کسی قوم یا ملک کے لیے سرکاری طور پر قومی ترانہ قرار دیا گیا ہو۔ ٹھیک ہے، لوگ قومی ترانے کے احترام میں اپنی اپنی جگہ پر خاموش کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد فوجی جوان مختلف دستوں کی صورت میں، ٹھیک ہے، دستہ ہوتا ہے فوج کے ایک حصہ ہوتا ہے، دستوں کی صورت میں مارچ کرتے ہوئے تماشائیوں کے سامنے سے گزرے۔ مارچ کرتے ہوئے مطلب ہم کہیں گے کہ فوج جب سلامی پیش کر رہی ہوتی ہے اس کو مارچ کرنا کہتے ہیں۔ مارچ پاسٹ یہاں پہ جس طرح لفظ آیا، اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، فوج کی سلامی پیش کرنا۔ ٹھیک ہے، مارچ پاسٹ کے پس منظر میں یہ قومی ترانہ گونج رہا تھا۔ کیا ترانہ تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی رحمت کا سایہ، توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ قومی ترانہ جو ہے اس وقت جو ہے گونج رہا تھا فضا میں۔ ٹھیک ہے، جسے یہاں تک آج ہم نے پڑھ لیا سبق بیٹا۔ کل ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں جو ہے اس کے بارے میں مزید پڑھیں گے۔ میں نے اس میں سے کچھ الفاظ میں نے لکھے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے لیے، جو کہ آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، پڑھیے گا۔ یوم دن یا روز کو کہا جاتا ہے۔ دفاع بچاؤ یا حفاظت، جرری بہادر دلیر، چھکے چھڑانا
بدحواس کرنا، ٹھیک ہے، یا مدہوش کر دینا، جنون سرد پڑنا، جوش ختم ہو جانا، گڑ گڑانا، التجا کرنا، کارنامہ عظیم کام، تقریب پروگرام، امسال اس سال، ٹھیک ہے۔ قومی ترانہ وہ نغمہ جو کسی قوم یا ملک کے لیے سرکاری طور پر قومی ترانہ قرار دیا گیا ہو۔ احترام، ادب، دستہ، فوج کا ایک حصہ، تماشائی، دیکھنے والے، پرچم، جھنڈا، لہرایا، بلند ہوا، مرد مجاہد، جہاد کرنے والا آدمی، یعنی بہادر، مارچ پاسٹ، فوج کی سلامی۔ یہ ہو گیا آپ کے پاس الفاظ معنی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں نے آپ کے لیے جو ہے اردو گرامر میں سے کچھ ورک اسائن کرنا ہے آپ کو۔ پیج نمبر 139 کھولیں، جس میں آپ کے پاس الفاظ متضاد آئے ہوئے ہیں۔ ہم کریں گے فرسٹ 10 الفاظ متضاد۔ ضد کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس جس طرح لفظ ہے آگ کی ضد، اس کا الٹ لفظ پانی بنے گا، ٹھیک ہے۔ الٹ الفاظ کو متضاد کہا جاتا ہے۔ آزاد، غلام، آزادی، غلامی، آس، یاس، یہاں پاس لکھا ہوا تھا، آس کا مطلب امید ہوتا ہے، یاس کا مطلب نا امیدی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یاس آئے گا۔ آسان، مشکل، آغاز، انجام، آشنا، بیگانہ، آمدنی، خرچ، آباد، ویران، اصل، نقل۔ یہاں تک جو ہے فرسٹ 10 آپ نے الفاظ متضاد ہوم ورک پر کرنے ہوں گے، یاد بھی کرنے ہوں گے۔ میں نے آپ کو ہوم ورک بھی یہی آسان کیا ہے، ان الفاظ معنی کو لکھنا ہے۔ یہ سارے الفاظ معنی جو آپ کو دیے گئے ہیں انہیں آپ نے لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے، پلس آپ نے ان الفاظ معنی کو ہوم ورک پر لکھنا ہے، ورک شیٹ پر کر کے آپ اسکول میں سبمٹ کرانے آئیں گے سیٹرڈے والے دن۔ اللہ حافظ۔